والا وہ ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جسے اونگ بھی نہیں آتی نیند بھی نہیں آتی۔ امام الانبیاء سفر پر ہیں، صحابہ بھی ساتھ ہیں، فرمایا من یوقظنا، ہمیں فجر کی نماز کے لیے کون جگائے گا؟ حضرت بلال کہنے لگے میں جگاؤں گا۔ صحابہ سو گئے، بخاری کی حدیث، امام الانبیاء بھی سو گئے، سارے سو گئے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد پڑھنے کے بعد آ گئے، مشرق کی طرف منہ کر کے اپنی سواری پہ یوں ٹیک لگا کے بیٹھ گئے، مشرق کی طرف۔ کیوں؟ دیکھوں گا جوں ہی فجر صادق طلوع ہوگی میں سب کو جگا دوں گا۔ فجر صادق کے انتظار میں اپنے کجاوے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے، مشرق کی طرف نگاہیں، لیکن بیٹھے بیٹھے ان پہ نیند کا غلبہ آ گیا، وہ بھی سو گئے، وہ بھی سو گئے۔ اب سوئے رہے، فجر صادق بھی طلوع ہو گئی، یہاں تک کہ فجر کی نماز بھی قضا ہو گئی، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا۔ سورج کی کرنیں روشنی شعائیں میرے میں پیغمبر امام الانبیاء کے چہرہ مقدس پہ پڑتی ہیں۔ امام الانبیاء ان کرنوں کی تپش سے اٹھ جاتے ہیں، جب اٹھتے ہیں سورج طلوع ہو چکا ہے، سب سے پہلے نبی بیدار ہو گئے ہیں۔ جب بیدار ہوئے تو بلال حبشی کو بلایا، کہنے لگے بلال کہاں گیا آپ کا وعدہ، کہاں گیا جگانے کا، فریضہ نبھانا، کیوں نہیں جگایا، نماز بھی قضا ہو گئی۔ بلال حبشی کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی قسم ہے یا رسول اللہ، اخذ الذی، اللہ وہ ذات ہے، اخذ بنفسی الذی اخذ بنفوسکم، جس نے میری روح نکالی اسی نے تمہاری روح نکالی۔ جس ذات نے تمہاری روحیں نکال کے تمہیں سلا دیا، اس نے مجھے بھی سلا دیا۔ سونے کے بعد نہ مجھے پتا چلا نہ آپ کو پتا چلا۔ یہ میرا جھوٹا قصہ کہانی نہیں، یہ کھرا سچ ہے، لیکن یہ کہاں بیان کیا جاتا ہے؟ سوئے ہوئے ولیوں کے سردار ہیں صحابہ، یہ سارے ولیوں کے، ان سے بڑھ کے کوئی ولی امت میں نہیں۔ سوئے ہوئے ولیوں کے سردار ہیں، ان کے ساتھ سوئے ہوئے نبیوں کے سردار ہیں، لیکن پتہ چلا کسی کو وقت کے گزرنے کا پتہ نہ چلا تو پھر مان لے کہ سوئے ہوئے کو پتہ نہ چلے تو مردے کو کیسے چلے گا؟ یہ تو ہری پور کے مردے نہیں ہے نا جن کو چڑی اور چڑے کا بھی پتہ چل جائے۔ عجیب لوگ ہیں اور عجیب کہانیاں بنائی رکھی، اور نبی پر جھوٹ، کھرا جھوٹ بولتے ہیں نبی پہ۔ میں نے ایک آدمی سے کہا اللہ کے بندے کہاں قبروں پہ ماتھے رگڑتے ہو؟ کہتا ہے کیا آپ نے حدیث نہیں سنی؟ میں نے کہا سناؤ، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا اعیتکم الامور فعلیکم باصحاب القبور، جب تم پہ کوئی مشکل وقت آئے تو پھر قبرستان کو لازم پکڑو، پھر مردوں کو جا کے لازم پکڑو۔ میں نے کہا بے وقوف، پاگل کہیں کے، احمق کہیں کے۔ یاد رکھیے میری اس بات کو، سننے والوں خوب سن لیجئے، میرے نبی کی تعلیمات اور قرآن کی تعلیمات وہ ہیں جو قبروں سے لوگوں کو دور لے جاتی ہیں۔ کیا؟ قبرستان سے ہٹاتی ہیں۔ فرمایا امام الانبیاء وفات سے ایک دن پہلے، کتنا؟ لعن اللہ الیہود
والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اللہ لعنت کرے یہودیوں عیسائیوں پر۔ کیوں لعنت کرے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا ہے۔ جب نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنانے والا نبی کی زبان سے لعنتی ہے تو ان چرسی اور بھنگیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنانے والا کہاں رحمت کا مستحق ہو سکتا ہے؟ یہ سب سے بڑا لعنتی ہے۔ اگلی بات سنیے ذرا، امام الانبیاء نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری عیدا، اللہم لا تجعل قبری مسجدا، اللہم لا تجعل قبری وسن یعبد۔ اے میرے اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ ہونے سے بچا، اللہ میری قبر کو میلہ گاہ ہونے سے بچا، اللہ میری قبر کو بت بننے سے بچا کہ لوگ اس کی پوجا کریں۔ اور پھر وفات کے وقت صحابہ سے مخاطب ہو کے فرمائے لا تجعلوا قبری عیدا، کیا؟ لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کو میلہ گاہ سجدہ گاہ نہ بنانا، بلکہ میری بات سن لیجئے، صلو علیہ، مجھ پہ درود پڑھا کرو، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تمہارا درود اللہ مجھ تک پہنچائے گا تم جہاں کہیں بھی ہو۔ کون پہنچائے گا؟ یہاں لوگوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، مولوی بھی پاگل ہو چکے۔ یہاں ہری پور کا ایک مولوی ہے، عمرے پہ جا رہا ہے، مسجد پہ کھڑا ہو کے ممبر پہ جمعے والے دن کہتا ہے میں عمرے پہ جا رہا ہوں، جتنے لوگ بھی ہو نا سب اپنا نام، اپنے ماں کا نام، باپ کا نام، بیوی کا نام دے دو مجھے، میں سب کا سلام تھیلے میں بند کر کے نبی تک پہنچاؤں گا۔ یہ سارے ٹھیکے خود لیتا ہے، تیرے بس کی بات ہے؟ چلو تو عمرے پہ جا رہا ہے، میرا سلام درود تو لے کے جائے گا، جو میں ہر روز نماز میں پڑھتا ہوں یہ کون لے کے جاتا ہے؟ جو میں شب و روز پڑھتا ہوں یہ کون لے کے جاتا ہے؟ اللہ کے کام کو اپنے ذمے لے رہا ہے۔ تو خیر عرض کر رہا تھا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، قبروں سے نبی نے ہٹایا، قبروں سے نبی نے دور رکھا۔ انہوں نے وہ روایتیں گھڑ لی کہ جس سے قبرستان آباد ہو، مسجدیں ویران ہو۔ یہ کہتے ہیں من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پہ میری شفاعت واجب ہو گئی۔ کیا سنا ہے نا؟ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پہ کیا واجب ہو گئی؟ میری شفاعت واجب ہو گئی۔ نرا جھوٹ ہے یہ، بالکل ہاتھ پہ گھڑا ہوا جھوٹ ہے یہ۔ اور کئیوں نے گھڑا کہ جو بندہ حج کرے اور میری قبر کی زیارت نہ کرے اس کا حج نہیں ہوتا۔ سنا ہے؟ عمرہ کرے میری قبر کی زیارت نہ کرے اس نے بھی، اور جس نے عمرہ کیا اور میری زیارت نہیں کی فقط جفا، وہ وفادار نہیں ہے، وہ جفا والا ہے۔ کیا؟ وہ بے وفا ہے۔ یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں اللہ گواہ ہے یہ سب گھڑنتو ہیں۔ کھری بات، صاف بات امت کو بتائیے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہو ما فی السماوات وما فی الارض، وہ معبود برحق اس لیے ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سارے کا سارا اسی کا ہے۔ سب کچھ، جب سب کچھ اسی کا ہے تو سجدے ابھی اسی کا ہوگا، معبود بھی۔ جب غیر کا ہے کچھ نہیں تو غیر کا سجدہ کیوں؟ کھاؤ اس کا اور گاؤ کسی کا؟ جی کتنا ظلم ہے، سب کچھ اسی کا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ، یا اللہ سارا کچھ تیرا ہے، کوئی مالک نہیں مگر ہم جن کو پکارتے ہیں
یہ اتنے طاقتور تو ہیں، ان کی اتنی پاور تو ہے کہ یہ ہمیں زبردستی چھڑا لیں گے۔ کیا کر لیں گے؟ پیچھے کامل ہونا چاہیے۔ یہ کیا کر لیں گے؟ چھڑا لیں گے۔ اللہ نے فرمایا سنیے، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کس کی طاقت ہے، کس کی جرت ہے کہ جو سفارش کر سکے اس کے ہاں، اگر کرے گا بھی سفارش تو الا باذنہ، اللہ کی اجازت سے کرے گا۔ کس سے؟ اللہ کی اجازت سے کرے گا۔ سنیے، قیامت کا دن ہے، محشر کا میدان ہے، سارے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کے پاس آئیں گے، آپ سفارش کریں، آپ سفارش کریں۔ ہر نبی کہے گا لست لہا، لست لہا، میں کر سکتا، میں لب کشائی بھی نہیں کر سکتا، میں تو اتنا کہتا ہوں یا رب نفسی نفسی نفسی، بس میری جان بچا لے، یہی کافی ہے۔ لیکن جب آخر میں امام الانبیاء کے پاس آئیں گے تو امام الانبیاء فرماتے ہیں میں سجدے میں گر جاؤں گا، بڑا لمبا سجدہ کروں گا، یلہمنی محامدہ، اللہ میرے دل میں اپنی تعریف کے ایسے کلمات ڈالے گا جو ابھی مجھے یاد نہیں ہے، لیکن میں اتنی عاجزی کروں گا، اتنا گڑ گڑاؤں گا کہ اللہ فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد سل توتا قل تسمع وشفع تشفع، میرے پیغمبر سر اٹھائیے، آپ مانگتے جائیں میں دیتا جاؤں گا۔ یہ کیا ہے؟ حق ہے۔ لیکن اگلی بات، چلو یہ بھی بات ہو گئی، اس کو بھی ادھورا ہی مانتے ہیں لوگ، اس کو بھی کرتے ساری زندگی شرک ہے، ساری زندگی شرکیات میں گھسے ہوئے، وہ کہتے ہیں خدا جے پکڑے محمد چھڑا لے وے، محمد دا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکدا۔ سنا ہے؟ خدا جے پکڑے محمد چھڑا لے وے، محمد دا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکدا، بشر ہو کے عرشاں تے جا کوئی نہیں سکدا۔ کتنا جھوٹ بکتا ہے، بشر ہو کے امام الانبیاء گئے ہیں، اور یہ بات جو کہتا ہے کہ اللہ بھی نہیں چھڑا سکتا، کتنا ظالم ہے۔ جب شفاعت کی حدیث سنی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھتے ہیں، سنیے اور سبحان اللہ کہیے، کیا کہتے ہیں؟ فرمایا من اسعد الناس بشفاعتک یا رسول اللہ، اللہ کے پاک پیغمبر وہ خوش قسمت اور خوش نصیب کون ہوگا کہ جس کو آپ کی شفاعت ملے گی، جس کو آپ کی شفاعت ملے گی۔ وہ بھی سن لیجئے کس کو ملے گی، نبی کریم نے فرمایا وَهِيَ نَائِلَةٌ إِن شَاءَ اللَّهُ لِمَن لَّا يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا، میری شفاعت اس کو ملے گی جو گناہگار تو ہوگا لیکن شرک اس نے کبھی نہ کیا ہوگا۔ کرتا رہے ساری زندگی شرک اور سمجھے کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا، حرام ہے جنت اس پہ۔ فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ مخلوق کے آگے اور جو کچھ ان کے آگے کے حالات، ان کے پیچھے کے حالات، ان کی آخرت کو بھی جانتا ہے، ان کی دنیا کو بھی جانتا ہے، ان کی ماضی کو بھی جانتا ہے، ان کے مستقبل کو بھی جانتا ہے، ان کی زندگی کو بھی جانتا ہے، موت کے بعد والے حالات کو بھی جانتا ہے، ان کی آج کو بھی جانتا ہے، ان کی گزشتہ کل کو بھی جانتا ہے، ان کے آنے والی کل کو بھی جانتا ہے۔ اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو کل کے اور پچھلے حالات جان
سکے عالم الغیب کون ہے؟ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، سورہ لقمان آخری آیت، فرمایا کوئی نفس نہیں جانتا ماذا تکسب غدا، کہ وہ کل کیا کرے گا، کہ وہ کل کیا کرے گا۔ ہم تو ارادے کرتے ہیں کل کے، لیکن کل ہوتا ہے نہیں ہوتا اس کا پتہ ہمیں، بڑے لوگوں نے ارادے کر رکھے کل یہ کروں گا، لیکن کل سے پہلے ہی ارادوں سمیت دفن ہو جاتا ہے۔ فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ، ساری مخلوق مل کے احاطہ نہیں کر سکتی کسی چیز کا، کیا؟ بشیء، نکرہ تحت النفی واقع ہے، کیا؟ گرامر کے لحاظ بشیء، کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتی مخلوق، کس چیز میں سے؟ من علمہ، اس کی معلومات میں سے، کیا؟ اب اس آیت کا مطلب کیا؟ من علمہ، امام راضی فرماتے ہیں من علمہ، یعنی جتنی چیزوں کے بارے میں اللہ کو معلومات ہیں، جتنا اللہ کسی چیز کے بارے میں جانتے ہیں اتنا ساری مخلوق مل کے بھی نہیں جان سکتی۔ ایک مچھر کے بارے میں جتنا علم اللہ کا ہے اتنا ساری مخلوق کا نہیں ہے۔ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، پھر مخلوق کو کتنا ایک علم ہے؟ اللہ فرماتے ہیں إِلَّا بِمَا شَاءَ، جس کو میں جتنا چاہوں دے دیتا ہوں، کسی کو تھوڑا کسی کو زیادہ، اور امام الانبیاء کو سب سے زیادہ دیا، امام الانبیاء کو سب سے زیادہ دیا۔ میرا عقیدہ جانیے، میرا عقیدہ ہے نبی سارے نبیوں سے زیادہ علم والے تھے، ہمارے نبی سارے انسانوں سے زیادہ علم والے تھے، ساری مخلوقات سے زیادہ علم والے تھے، لیکن پھر بھی عالم الغیب نہیں تھے۔ عالم الغیب صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ بس اتنی بات سمجھنے کی ہے۔ خضر علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، دونوں نبی ہیں، کشتی میں سوار ہیں، بیٹھے ہیں، کشتی کے کنارے پر ایک چڑیا آ گئی، اس نے سمندر میں چونچ ڈالی اور پانی پیا۔ حضرت خضر علیہ السلام کیا کہتے ہیں موسیٰ کہ میرا علم اور آپ کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنی حیثیت بھی نہیں رکھتا جتنا چڑیا کی چونچ میں آنے والا پانی سمندر کے مقابلے میں رکھتا ہے، اتنی حیثیت بھی نہیں رکھتا۔ ہم کہتے ہیں جتنا بھی کوئی بڑا عالم بن جائے وہ اللہ کے علم کے برابر ہو سکتا ہی، اور جس علم کو رب نے اپنے ساتھ خاص کر دیا ہے اللہ گواہ ہے اس میں اپنے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں کرتا۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، وسیع ہے اس کی کرسی آسمانوں پہ زمین پہ۔ اب کرسی سے مراد کیا ہے؟ مفسرین نے بہت ساری توجیحات کی ہیں۔ اللہ کی کرسی کتنی بڑی ہے، یعنی ساری کائنات، سارے ساتوں آسمان و زمینیں اس اللہ کی کرسی کے مقابلے میں ایسی حیثیت رکھتے ہیں کہ بہت بڑے میدان میں ایک انگوٹھی یا چھلا پھینک دیا جائے، اتنی بڑی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ اللہ اس کرسی پہ بیٹھتا ہے اٹھتا ہے، یہ بات قرآن نے نہیں کہی، کرسی کی بات کی ہے، اگلی بات بس ہم اس حد تک مانتے ہیں۔ اور دوسرا معنی مفسرین کا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ معنی کرتے ہیں واسع کرسیہ، یعنی واسع علمہ۔ کیا؟
کرسی سے مراد اس کا علم ہے، اس کا علم وسیع ہے، آسمان و زمین پر کوئی چیز اس سے غائب نہیں، مخفی نہیں۔ تیسرا معنی وسع سلطانہ، وسیع ہے اس کی بادشاہی آسمان و زمین پہ، کیونکہ کرسی سے بادشاہی بھی مراد لی جاتی ہے۔ سنا ہے نا کہ فلاں اپنی کرسی کے خاطر یہ کچھ کر رہا ہے، تو آپ کہیں کرسی بازار میں تھوڑی ملتے ہیں، دوسری لے رہے، لیکن یہاں کرسی سے مراد وہ لکڑی والی کرسی نہیں ہے، یہاں کرسی سے مراد کیا ہوتی ہے؟ بادشاہت ہوتی ہے۔ تو اب مانا ہوگا وسع کرسیہ السماوات، اس کی بادشاہی آسمان و زمین پہ وسیع ہے۔ ساری کائنات کا بادشاہ کون ہے؟ اتنی بڑی بادشاہی، تو آپ کہیں گے جی وہ تھکتا بھی ہوگا، آرام بھی کرتا ہوگا کہیں، نعوذ باللہ، تو کوئی دوسرا نائب ہو۔ فرمایا سن لو، وہ ایسا بادشاہ نہیں ہے، وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، آسمان و زمین کی حفاظت اسے تھکاتی، وہ تھکنے والا، بلکہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، العلی، وہ عالی شان بھی ہے، العظیم، وہ عظیم شان بھی ہے، وہ عالی شان بھی ہے۔ وہ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔